کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر گنگا کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ چنانچہ اس نے کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا سردار ایک بڑا ہاتھی تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضہ میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ جی یہ وہی عبد المطلب جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت جسیم آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اسی لیے تو اونٹوں کا ہی کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اب ابرہہ نے آپ کو آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیاں اور چوٹیوں پر پناہ گزیں ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو کر دعا مانگی۔ ابرہہ نے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدس پر حملہ کر دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا جو سردار تھا وہ سب سے بڑا تھا، وہ کعبے کی طرف نہ چلا، اور جس طرف اس کو چلاتے وہ چلتا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ رک جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور تمام پرندوں کی چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکریوں کی زوردار بارش کی۔ فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں جو کہ چھوٹی چھوٹی تھیں قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ پتھر فیل سواروں کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے، اور اسی طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ کعبہ معظمہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ سے 50 روز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الفیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ کعبہ صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ بے شک